آ جائے، قریب قریب آ جائے، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ ومن والاه وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. قال في موضع آخر: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا قد أنذر قومهم بالدجال ونوح قد أنذر قومه بالدجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس سے پہلے اس مسجد میں امام مہدی علیہ رضوان کا تذکرہ ہوا تھا. اس بیان کو مکمل کرنا بہت زیادہ ضروری تھا، اسی لیے اس جمعہ کو لیا گیا. 4 جنگیں بیان کی گئی تھی اس سے پہلے بیان میں کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان جب دنیا میں آئے گے تو 4 جنگیں لڑے گے. پہلی جنگ تقاتلون بجزیرۃ العرب، پہلی جنگ عرب سے ہوگی، عرب کے حکمرانوں سے ہوگی اور فتح حاصل ہوگی. دوسری جنگ امام مہدی علیہ رضوان کی تقاتلون الفارس، ایرانیوں سے جنگ ہوگی جو حضرت امام مہدی کو امام مہدی ماننے سے انکار کر دے گے. ان کا ایک الگ تصور ہے کہ ہمارے امام مہدی ہماری نجات کے لیے آئے گے، وہ امام مہدی کا انکار کرے گے، اسی لیے ان سے بھی جنگ لڑی جائے گی اور امام مہدی فتح یاب ہوگے. تیسری جنگ تقاتلون الروم، یعنی سارے عالم کفر سے امام مہدی علیہ رضوان کی جنگ ہوگی، جس میں عیسائی، یہودی، کافر، منافقین یہ سارے مل کر حضرت امام مہدی علیہ رضوان اور مسلمانوں سے مقابلے کے لیے آئے گے. 9,60,000 کا ان کا لشکر ہوگا. امام مہدی علیہ رضوان ان کی جنگ ہوگی اور وہ فتح یاب ہوگے. چوتھی جنگ امام مہدی علیہ رضوان کی قسطنطنیہ سے یعنی استنبول سے ہوگی. وہ استنبول بھی کفر کی طرف واپس جائے گا، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا انکار کرے گا اور مسلمانوں کی ان سے جنگ ہوگی جن میں وہ فتح یاب ہوگے. یہ 4 جنگیں حضرت امام مہدی علیہ رضوان نے 40 سال کی عمر میں امام یعنی مہدی ہونے کا دعویٰ اور اعلان کیا، مہدویت کا اعلان کیا. اس اعلان کے بعد حضرت امام مہدی علیہ رضوان 7 سال یا 9 سال زندہ رہے گے، یعنی کل ملا کر ان کی عمر 47 سال ہوگی یا 49 سال ان کی عمر ہوگی، جس میں سے 2.5 سال وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے گے. اگر 7 سال ان کی عمر پکڑ لی جائے یعنی 47 سال پکڑ لی جائے تو اس میں سے 2.5 سال اگر ہم نکالیں گے تو 4.5 سال میں حضرت امام مہدی 4 بڑی جنگیں لڑیں گے اور پوری دنیا میں اسلامی قانون نافذ ہو جائے گا. اسلامی ریاست، اسلامی گورنمنٹ اور اسلامی شریعت کو وہ نافذ کرے گے صرف 4.5 سال، اتنی کم قلیل مدت میں. امام مہدی علیہ رضوان کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ کم وقت میں پوری دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے گا. دوسری خصوصیت امام مہدی علیہ رضوان کی یہ ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان جب آئے گے تو امامت کرے گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی امامت میں ایک نماز ادا کرے گے. یہ دوسری ان کی خصوصیت ہے. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جب دجال نکلے گا تو دجال نکلنے سے 3 سال پہلے قحط کے گزرے گے. پہلے سال مکمل
پہلے سال 1/3 بارش کو اللہ آسمان سے روکے گا اور زمین سے 1/3 فصل کو روک دے گا، یعنی زمین غلہ اور اناج بہت کم اگائے گی اور آسمان سے بارش بھی بہت کم ہوگی۔ دجال نکلنے سے 3 سال پہلے کے یہ حالات ہو گئے، اور دوسرے سال آدھی بارش کو اللہ روک دے گا اور آدھی فصل کو روک دے گا جو زمین سے اگنے والی ہے، اور تیسرے سال بالکل بھی بارش کو روک دے گا، بارش کا ایک قطرہ نہیں اترے گا، اور زمین سے فصل بالکل نہیں اگے گی، کوئی اناج کوئی غلہ نہیں۔ تو حضرت امام مہدی علیہ رضوان یوسف علیہ السلام کا کردار ادا کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط آنے والا تھا تو آپ نے اناج کو محفوظ کیا تھا، بالکل اسی طریقے سے حضرت امام مہدی مسلمانوں کے لیے دجال کے آنے سے پہلے اناج اور غلے کو محفوظ کریں گے۔ یہ ان کی تیسری خصوصیت۔ چوتھی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ محفوظ مقام پر مسلمانوں کو لے کر چلے جائیں گے، جو شہر غوطہ یعنی ملک شام میں سیریا میں ایک شہر ہے جو مسلمانوں کا اس وقت ہیڈ کوارٹر ہوگا، وہاں پر مسلمانوں کو محفوظ مقام پر لے کر چلے جائیں گے تاکہ یہ دجال کے فتنے سے سارے محفوظ رہیں۔ یہ امام مہدی کی کچھ خصوصیات۔ امام مہدی کی خلافت کی خصوصیات 3 ہیں اور بہت اللہ کرے کہ ہمارے سمجھ میں آ جائے، بہت بہترین ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے یلقی الاسلام بجرانہ فی الارض، کہ زمین میں امام مہدی اسلام کو پوری طاقت اور قوت کے ساتھ نافذ کر دے گے۔ یہ پہلی خصوصیت، پوری طاقت کے ساتھ اسلام رائج ہوگا، قائم ہوگا اور اسلام کا چال چلن ہوگا۔ دوسرا فرمایا وہ اعلان کرے گے کھڑے ہو کر کہ آج سے غریبی ختم، بے روزگاری ختم، مہنگائی ختم۔ جب وہ آ رہے تھے تو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے کی نشانی یہ ہے، اس زمانے میں وہ آئے گے جب مہنگائی زیادہ ہو جائے گی، بے روزگاری زیادہ ہو جائے گی اور غربت زیادہ ہو جائے گی۔ اب امام مہدی جب جا رہے ہیں، ان کی خلافت جب لہٰذا اب ان کے انتقال کا وقت قریب ہے تو وہ پوری دنیا میں سے غربت کو ختم کر دے گے، غریبی ختم اعلان کر دے گے۔ دیکھو دعوے تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں نیتا بننے کے بعد، لیڈر بننے کے بعد، کہ ہم غریبی کو جڑ سے ختم کر دیں گے، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی، مگر عمل کوئی نہیں کرتا۔ حضرت امام مہدی عمل کر کے دکھائے گے۔ غربت ختم، مہنگائی ختم، بے روزگاری ختم، ہر ایک کو روزگار ہوگا۔ امام مہدی علیہ رضوان کی خلافت کی تیسری خصوصیت یہ ہے، فرمایا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جیسے زمین ظلم سے بھری ہوئی تھی اور خون ریزی سے بھری ہوئی تھی، قتل و قتال سے بھری ہوئی تھی، اس پوری زمین کو حضرت امام مہدی انصاف سے بھر دے گے، ظلم ختم ہو جائے گا۔ یہ امام مہدی کی خلافت کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اور 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ تابوت سکینہ ایک ایسا صندوق بنی اسرائیل کے زمانے میں تھا جس میں ان کے انبیاء کے تبرکات رکھے جاتے تھے۔ صندوق ایک بڑی پیٹھی تھی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جبہ بھی ہے، اور غرض 4000 انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے، ہر نبی کی کچھ نہ کچھ نشانی تابوت سکینہ میں محفوظ ہے۔ اور وہ تابوت سکینہ کیا کرتا ہے؟ جب بھی مسلمان پریشان حال ہوتے ہیں جنگ کے میدان میں تو وہ تابوت سکینہ انہیں آ کر ان کی مدد کرتا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے وہ ظاہر ہوتا ہے اور انہیں فتح یاب ہوتی ہے۔ یہ تابوت سکینہ ہے کہاں؟ تابوت سکینہ کسی کے قبضے میں نہیں ہے، صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ یحملہ الملائکہ، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہیں۔ کچھ مخصوص فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تابوت سکینہ کی حفاظت کریں، جب تک اللہ ان سے کہتا ہے جب تک وہ کرتے رہیں گے۔
اور اللہ کے حکم سے ہی وہ صندوق کو لاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی مدد و نصرت ہوتی ہے۔ تو جب امام مہدی علیہ رضوان جنگ کے میدان میں جنگ لڑیں گے اور بہت سارے لوگ ان کا انکار کریں گے، تو اس وقت وہ تابوت سکینہ ظاہر ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ تابوت سکینہ کو عیسائی دیکھیں گے اور کچھ یہودی دیکھیں گے، تورات میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے، بائبل انجیل میں بھی تابوت سکینہ کا ذکر ہے، تو جب کچھ لوگ دیکھیں گے اس تابوت کو، اس صندوق کو، تو وہ دیکھ کر ہی سمجھ جائے گے کہ یہی امام مہدی ہے، اور وہ مسلمان بن جائے گے، اسلام لائے گے۔ مگر پھر بھی کچھ لوگ ہٹ دھرمی کریں گے، امام مہدی کو نہیں مانیں گے۔ تو امام مہدی کی یہ پانچویں خصوصیت تابوت سکینہ ظاہر ہوگی۔ تابوت سکینہ کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا لوں، آج سے 3000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جہاد کا حکم ہوا۔ وہ انکار کر رہی تھی، جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا تو انہوں نے جہاد کیا۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام کے زمانے میں بھی جہاد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ پھر بنی اسرائیل کے پاس یوشع بن نون علیہ السلام کو بھیجا گیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر کے خادم تھے، جو سفر حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ وہ سفر کو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، وہ سفر کون سا کہ جس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم خاموش رہو، تم کچھ مت کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مچھلیاں جا رہی ہے۔ وہ مکمل جو سفر ہے قرآن میں جو ذکر ہے، ان کے ساتھ جو خادم تھا اس وقت کشتی میں، وہ حضرت یوشع بن نون تھے۔ وہ اپنے بچپنے کی حالت میں تھے۔ جب حضرت موسیٰ کا انتقال ہوگا تو یوشع بن نون کے ہاتھ میں ذمہ داری ہوگی، وہ نبی ہو گئے، اور ان کی ذمہ داری ہوگی کہ بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے وہ تیار کرے۔ تو بنی اسرائیل کو وہ جہاد کے لیے تیار کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تم ایک بادشاہ ہم ان میں سے مقرر کریں گے۔ وہ بادشاہ اب جنگ لڑے گا اور یہ اس کے ساتھ مل کر سامنے والوں سے جنگ لڑے گی، جو قوم عمالقہ تھی، جو لہذا جالوت ان کا سردار تھا، اور اس نے قبضہ کر دیا تھا فلسطین پر، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم جہاں آباد تھی اس ایریے پر اس نے قبضہ کر رکھا تھا۔ تو اب ان کی ذمہ داری تھی کہ اسے تم ہٹاؤ جا کر بنی اسرائیل کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنایا ان میں سے۔ طالوت سرداری خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، طالوت بڑی کے کام کرتے تھے، اور طالوت علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ بنایا اور کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جاؤ اور ان سے جہاد کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم بڑھئی کو اپنا سردار نہیں مانیں گے، یہ سرداری خاندان سے تعلق نہیں رکھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے اسے مقرر کیا تو خاموشی سے مان لو۔ پھر بھی وہ ضد پر اڑے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کوئی نشانی اگر یہ پیش کرے تو تم انہیں مانو گے؟ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم مانیں گے، مگر انہیں تابوت سکینہ کو پیش کرنا ہوگا۔ اگر ہم وہ دیکھ لیں گے تو ہم سمجھ جائے گے کہ یہ بادشاہ بننے کے قابل ہے، یعنی ان کا اسٹیٹس اتنا بلند ہے کہ یہ تابوت سکینہ کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تابوت سکینہ طالوت علیہ السلام کے لیے اس زمانے میں ظاہر کیا تھا، آج سے 3000 سال پہلے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو پھر انہوں نے جہاد کیا، قوم عمالقہ ہاری اور وہاں سے بھاگی، اور پھر بنی اسرائیل دوبارہ وہاں پر آباد ہوئے۔ تو یہ جو تابوت سکینہ ہے امام مہدی کے زمانے میں دوبارہ ظاہر ہوگا اللہ کے حکم سے، نشانی کے طور پر کہ یہ امام مہدی ہے، تم انہیں مان لو۔ تو یہ امام مہدی علیہ رضوان کی کچھ خصوصیتیں اور ان کی خلافت کی کچھ خصوصیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ وہ 2.5 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے گے، فَيُصَلِّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھے گے، فَيُدْفِنُونَهُ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، اور بیت المقدس میں وہ ان کی تدفین ہوگی، وہ مدفون ہوگے اور انہیں دفن کیا جائے گا بیت المقدس میں، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کو۔ تو لہٰذا یہ باتیں ہمارے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے
کہ امام مہدی جب سنیں گے کہ دجال نکل گیا تو وہ شہر غوطہ میں لوگوں کو لے کر چلے جائیں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کی ذمہ داری ہوگی پہلا کام کہ وہ دجال کو قتل کرے. جب وہ آئیں گے تو 2 چادریں ان کے اوپر ہوگی, پانی ٹپک رہا ہوگا, زرد رنگ کی 2 چادریں ہوگی, اور وہ دمشق کے مشرقی مینارے پر اترے گے, جو مینارہ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مجاہدین کے لیے بنایا تھا, کہ مجاہدین وہاں رہیں اور اپنی ٹریننگ وغیرہ کریں. وہ بڑا مینارہ ہے دمشق میں, آپ اس سرچ بھی کر سکتے ہیں, اور دمشق کے علماء نے اس کی فوٹوز گوگل پر ڈالی بھی ہے کہ وہ بڑا ایک مینارہ ہے. وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیڑھیوں کے ذریعے سے, جو آسمانی سیڑھی ہوگی اس کے ذریعے سے وہ اترے گے فرشتوں کا سہارا لے کر, اور وہ جیسے آئے گے فجر کی اذان ہو چکی ہوگی, اور فجر کی اذان ہونے کے بعد حضرت امام مہدی غوطہ شہر کی جامع مسجد میں امامت کر رہے ہوگے. اب وہ نماز پڑھانے کے لیے کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گے تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئے گے, تو وہ انہیں آگے بڑھانے کی کوشش کرے گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہے گے کہ نہیں, یہ تمہارا کام ہے, نماز آپ پڑھائیں گے, ہم آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے. حضرت امام مہدی نماز پڑھائے گے فجر کی, پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. جب نماز ہو جائے گی تو فجر کے بعد حضرت امام مہدی علیہ رضوان کہے گے کہ یہ میں نے اب آپ کے حوالے مسلمانوں کو کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مسلمانوں کو لے گے اور دجال کا پیچھا کریں گے. اتنی بات یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اترے گے تو اس زمین پر ان کا پہلا دن ہوگا اور دجال کا آخری دن ہوگا. دجال 40 دن اس زمین پر رہے گا, وہ 40واں دن ہوگا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پہلا دن ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کا مطلب ہے 39 دن دجال کیا کرے گا, یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ دجال جب آئے گا تو پہلا دن 1 سال کے برابر, دوسرا 1 مہینے کے برابر, تیسرا 1 ہفتے کے برابر, اور باقی 37 دن نارمل طریقے پر جلدی جلدی گزر جائے گا. اور یہ 40 دنوں میں پوری دنیا گھومے گا. اس کا مشن ہوگا پوری دنیا میں گھوموں اور لوگوں کو بہکاؤں اور لوگوں کے ایمان پر میں ڈاکہ ڈالوں. وہ اپنی جنت کو لے کر چلے گا, دوزخ کو لے کر چلے گا, ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی. وہ لوگوں کو جنت میں ڈالے گا, دوزخ میں ڈالے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کرے گے. اب دجال ہے کیا؟ وہ انسان ہے یا کوئی ٹیکنالوجی ہے؟ تو دجال کے بارے میں یہ ہے کہ دجال انسان ہے, اس کی جنس انسان ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد میں فرمایا کہ اس کے ماں باپ بھی ہیں. اس کے ماں باپ کو 30 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی, اس کے بعد یہ پیدا ہوا. اور دجال انسان ہے مگر انسانوں جیسی طاقت نہیں ہے, اس کی طاقت جناتوں سے زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہمارے لیے امتحان بنا کر بھیجا, اسی لیے اللہ نے ہی اسے طاقت دی, تصرفات دیے ہیں. وہ مردے کو زندہ کرے گا, زندے کو مردہ کرے گا, وہ نابینا کو بینا کرے گا, وہ بنجر زمین کو زرخیز کرے گا, وہ لوگوں کی مدد کرے گا, لوگوں کو سزا دے گا. جو اسے مانے گا اس کی زندگی جنت بنا دے گا, جو اسے نہیں مانے گا اس کی زندگی دوزخ بنا دے گا, اس کا جینا اجیرن کر دے گا, مشکل کر دے گا. تیسرا سوال یہ ہے کہ دجال پیدا کب ہوا؟ 2 جواب حدیث میں ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ ما من نبی الا قد انذر قومه بالدجال ونوح قد انذر قومه بالدجال. ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے. فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا, اور نوح علیہ السلام کا خصوصی طور پر نام آیا اس حدیث میں کہ انہوں نے اپنے زمانے میں اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا. تو علماء کی ایک جماعت کہتی ہے نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ پیدا ہو چکا تھا, مگر یہ حدیث تھوڑی سی طاقتور نہیں ہے, یعنی تھوڑی سی کمزور ہے. اس سے زیادہ طاقتور اور صحیح حدیث بخاری, مسلم اور ابو داؤد میں آئی ہے جو بڑی صحیح ہے. فرماتے ہیں کہ
سلیمان علیہ السلام کے دور کا آغاز ہوگا اور داؤد علیہ السلام کے دور کا اختتام ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بادشاہ بنیں گے اور نبی بھی بنا دیا جائے گا تو وہ دیکھیں گے کہ بہت سارے جنات سرکش ہے جو انسانوں کو پریشان کر رہے ہیں، وہ سرکش جناتوں کو قید کر دے گے اپنے زمانے میں، اور ساتھ ہی ساتھ دجال کو بھی قید کر دے گے۔ کیوں؟ کیونکہ دجال کو بھی مسیحا کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیحا کہا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دجال کا مسیح صحیح سے ہے کہ گھومنے پھرنے والا، وہ اس زمانے میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں گھومے گا اور مخلوقات کو پریشان کرے گا۔ مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئے گی اور شکایت کرے گی کہ ہمیں پریشان کر رہا ہے، ان کی شکایت پر مقدمہ چلے گا اور دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام قید اس زمانے میں کر دیا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بالیقین دجال پیدا ہو چکا تھا۔ تیسرا یہ سوال ہے کہ دجال ظاہر کب ہوگا؟ دجال جس زمانے میں آئے گا اس کی کچھ نشانی بیان کرنے سے پہلے آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ ایران میں اصفہان ایک صوبہ ہے۔ اصفہان ایک بڑا صوبہ ہے، جیسے ہمارے میں یو پی ہے، ایم پی ہے، اے پی ہے، ایسے اس ایران کا بڑا صوبہ اسٹیٹ اصفہان ہے۔ اصفہان کا ایک چھوٹا سا شہر، چھوٹی سی بستی ہے جس کو یہودیہ کہتے ہیں، یہودیہ کہتے ہیں، اور یہودی وہاں پر زیادہ رہتے ہیں۔ یہودیوں کی تجارت، زراعت، یہودیوں کا پورا خاندان وہاں پر چھپا ہوا ہے، وہ اس بستی سے نکلے گا۔ ایران میں جو اصفہان صوبہ ہے وہ اصفہان میں یہودیہ بستی سے ظاہر ہوگا۔ اب آخری سوال یہ ہے کہ کیا دجال کی کسی سے ملاقات ہوئی ہے؟ حضرت ابو تمیم داری رضی اللہ عنہم، یہ عیسائی تھے، سفر کر رہے تھے سمندر میں، جو کشتی ہوتی ہے ان کے قافلے کے ساتھ وہ سفر کر رہے تھے۔ اس زمانے میں وہ عیسائی تھے اور یمن کے رہنے والے تھے، قبیلے جذام سے ان کا تعلق تھا۔ تجارت کی غرض سے وہ سفر پر نکلے۔ وہ سفر پر جب نکلے تو بھٹک گئے۔ لعب من البحر شہرن، حدیث میں ہے کہ 1 مہینہ سمندر کی موجوں سے وہ کھیلتے رہے، سمندر کی موجیں انہیں ادھر ادھر کرتی رہی، 1 مہینے تک وہ بھٹکتے رہے۔ جب وہ بھٹکے تو ایک مقام پر، ایک جزیرے پر پہنچے۔ وہ لوگ جزیرے پر اترے تو دیکھا کہ گھنی جھاڑیاں ہیں، جنگل ہے، بیابان ہے، کوئی انسان وہاں پر ہے نہیں۔ وہ انسان کی تلاش میں آگے بڑھتے رہے۔ جب وہ آگے گئے تو حیران اور پریشان ہو گئے کہ وہاں پر انہیں ایک جانور نظر آیا جس کا ذکر حدیث میں جساسہ ہے۔ حضرت ابو تمیم داری ہی اس حدیث کے راوی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری حدیث صحابہ کو جمع کر کے سنائی ہے جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے ایک جانور دیکھا کہ کثیرۃ الشعر، کہ اس کے بہت زیادہ بال ہیں، آگے اور پیچھے کا حصہ اس کا پہچانا نہیں جاتا، لیکن اس کا منہ پہچانا جاتا ہے، جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آگے کا حصہ ہے، وہ انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے۔ حضرت ابو تمیم داری فرماتے ہیں کہ وہ ہم سے بات کرنے لگا انسانوں کی طرح۔ تو اس نے ہم سے پوچھا کہ کہاں سے آئے؟ ہم نے اسے جواب دیا کہ ہم بھٹک چکے، ہمیں راستہ چاہیے۔ کہا کہ تمہارا انتظار ایک شخص کر رہا ہے اور وہ تمہیں بتائے گا کہ کہاں جانا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے چلو۔ وہ جانور جساسہ کہلاتا ہے۔ جساسہ یہ جاسوسی سے ہے، یعنی وہ دجال کی پہرے داری بھی کر رہا ہے اور جاسوسی بھی کر رہا ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ تو یہ جساسہ جانور حضرت ابو تمیم داری اور ان کی جماعت کو جب لے کر وہاں پر گیا تو حضرت ابو تمیم داری کہتے ہیں کہ میں حیران اور پریشان ہو گیا کہ اتنی ہائٹ اور اتنا لمبا چوڑا انسان
کہ جب ہم کھڑے ہوئے تو نظر اٹھا کر ہم اس سے بات کرنے لگے، اور ہمارا سر جہاں پر ختم ہو رہا تھا اس کے قدم وہاں سے شروع ہو رہے تھے، یعنی اتنا وہ لمبا تھا اور چوڑا، اور وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بیڑیوں میں جکڑا ہوا، اور یہی دجال تھا۔ تو حضرت ابو تمیم داری اس سے قریب ہوئے تو اس نے 4 سوال کیے۔ وہ 4 سوال بہت اہم ہیں، جو میں نے اتنی بات شروع سے بتائی نا، وہ 4 سوال اگر ہمیں یاد ہو گئے تو ہم سمجھ جائے گے کہ دجال کس زمانے میں نکلے گا۔ پہلا سوال اس نے پوچھا کہ نخل بیسان کا کیا حال ہے؟ نخل عربی میں کہتے کھجور کو، اور بیسان ایک شہر کا نام ہے جو فلسطین میں ہے۔ وہ شہر کھجوروں کی پیداوار میں مشہور تھا، یعنی اچھی اعلیٰ کوالٹی کی کھجور جو نکلتی ہے وہ بیسان کے باغوں سے نکلتی ہے، اور پوری دنیا میں اس کی تجارت ہوتی ہے۔ بیسان سے جو کھجوریں نکلتی ہے وہ کھجوریں پوری دنیا میں پہنچتی ہے۔ تو غرض ایک زمانہ تھا کہ فلسطین کی پوری تجارت بیسان کے کھجوروں پر ہوتی تھی۔ عرب میں جو کھجوریں، اجوا کھجوریں جو آج بھی پہنچتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں نخل بیسان سے پہنچتی تھی اس زمانے میں۔ ابھی اس کا کیا حال ہوا وہ میں بتاؤں گا۔ اس نے پوچھا نخل بیسان کا کیا حال ہے؟ حضرت ابو تمیم داری کہنے لگے آباد ہیں اور کھجوریں نکل رہی ہے۔ وہ کہنے لگا ان قریب وہ اجڑ جائے گا، ایک بھی کھجور وہاں سے نہیں نکلے گی۔ نخل بیسان اگر ہم اندازہ لگائیں اس زمانے میں اس زمانے کے اعتبار سے تو غالباً 50 ایکڑ میں وہ ہوگا، اتنا بڑا تھا وہ اس زمانے میں جو آباد تھا۔ اب وہ کم ہوتے 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 آج اس میں 2011 میں علماء کی ایک جماعت جب بیسان گئی ہے اور وہاں پر انہوں نے جب وہ باغ کو دیکھا تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے کہ اس میں صرف 15 درخت لگے ہوئے تھے۔ اب یہ کیسے ہوا؟ نخل بیسان پر اسرائیل نے سب سے پہلے قبضہ کیا۔ جب اسرائیل فلسطین میں آیا، دیکھو اس کی کتنی نظر ہے اللہ کے نبی کی حدیثوں پر، جتنی ہماری نہیں ہے، اتنی دلچسپی سے ہم سنتے بھی نہیں ہیں۔ وہ تیاری میں کہاں سے ہیں میں آپ کو بتاؤں، 1948 میں جب اسرائیل نے پہلا حملہ فلسطین پر کیا تو سب سے پہلے نخل بیسان کو اپنے انڈر میں لے لیا۔ وہاں کے کسانوں کو بھگا دیا گیا جو کھجوروں کی کاشت کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے وہ اجڑتے 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 چنندہ درخت آج باقی رہ گئے۔ میں 2011 کی بات بتا رہا تھا کہ کچھ درخت تھے، آج 2022 ہے، غالباً 11 سال گزر چکے ہیں۔ کیا 11 سال میں وہ درخت ہو گئے؟ نہیں ہو گئے۔ ہم جب گوگل پر سرچ کرتے ہیں نخل بیسان کے بارے میں تو پوری بنجر زمین ہمیں ملتی ہے، ایک بھی کھجور کا درخت ملتا نہیں ہے۔ دوسرا سوال اس نے کیا کہ عین زغر کا کیا حال ہے؟ اب عین زغر کیا ہے؟ عین عربی میں کہتے ہیں پانی کا بڑا چشمہ، اور زغر حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی جس کا نام زغر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا انتقال اس مقام پر ہوا تھا، اور اس کے قریب لوط علیہ السلام کی بستی واقع تھی، لوط علیہ السلام کی قوم وہاں رہتی تھی، تو ان کی قبر وہاں پر بنی حضرت زغر کی جو ان کی بیٹی تھی۔ تو ان کی قبر سے لگ کر ایک پانی کی جھیل ہے، ایک چشمہ ہے، اسے کہتے ہیں عین زغر۔ یزرعون الماء، اس زمانے میں کسان جب کھیتی کرتے تھے تو اس پانی سے اپنی کھیتیوں کو سیراب کرتے تھے، کھیتیوں کو پانی دیتے تھے، اور وہ چشمہ 10 ایکڑ میں واقع تھا اس زمانے میں، اتنا بڑا تھا وہ۔
آج وہ چشمے کا نام و نشان نہیں ہے، وہ مٹ چکا ہے۔ اسرائیل نے کیا کیا کہ میں جو ابھی بتا رہا ہوں نا، یہ نخل بیسان یہاں پر واقع ہے، آپ میپ پر دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اس سے کچھ آگے عین زغر ہے، جسے ڈیڈ سی آج کہتے ہیں، یعنی بحر مردار، یعنی ایسا سمندر کہ جس کا پانی زہریلا ہے۔ وہ کیوں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، بے حیائی، مکاری، فحاشی، عریانی کی وجہ سے جب انہیں اٹھا کر پٹکا گیا تو ان کی لاشوں کو جس سمندر میں پھینکا گیا، اور جس سمندر میں وہ لاشیں پڑی ہوئی اس کی نشانات ہیں، اسے کہتے ہیں مردار سمندر، ڈیڈ سی، جب سے اس کا نام پڑا ہے، وہ زہریلا پانی۔ تو اس سے لگ کر تھا، اب وہ نام و نشان اس کا مٹ چکا ہے۔ اسرائیل نے اسے بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ آج آپ اگر دیکھیں گے ڈیڈ سی کا حال، تو لوگ وہاں پر ویکیشن کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر فحاشی عریانی ہے، اور لوگ وہاں پر اپنا بے لباس ہو کر رہتے ہیں، یعنی اتنی ناپاکی پھیل چکی ہے۔ تیسرا سوال دجال نے کیا، اس نے پوچھا عین زغر کا کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگے آباد ہے ماشاءاللہ، کھیتیوں کو پانی پہنچ رہا ہے۔ دجال کہنے لگا وہ بالکل سوکھ جائے گا، پانی کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال اس نے کیا کہ بحیر طبریہ کا کیا حال ہے؟ بحیر طبریہ کسے کہتے ہیں؟ ایک بڑا سمندر ہے جو کئی سمندروں کا پانی آ کر اس میں گرتا ہے، جو ترکی سے پانی نکلتا ہے، دریائے فرات ہے، دریائے دجلہ کا پانی ہے، اور پوری دنیا کے چھوٹے چھوٹے دریا اور چھوٹے چھوٹے سمندر یہ وہاں پر جا کر گرتے ہیں۔ اس جھیل کو بحیر طبریہ کہتے ہیں۔ وہ پوچھنے لگا اس کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے وہاں پر تو پانی ہے۔ کہا کہ وہ بھی عنقریب سوکھ جائے گا۔ بحیر طبریہ ڈیڈ سی کے بالکل آگے، یعنی ایک سمت میں، یعنی ایک لائن میں یہ تینوں چیزیں ہیں۔ ان تینوں چیزوں پر اسرائیل نے یہاں سے قبضہ شروع کیا، یہاں پہنچا، یہاں پہنچا، اور پورے ایریے پر مکمل قبضہ کر چکا۔ پہلے بیسان پر، پھر ڈیڈ سی پر، اور پھر بحیر طبریہ پر۔ یہ تینوں اس کے قبضے میں 1948 میں وہ لے چکا تھا، یعنی آج سے 74 سال پہلے۔ کتنی کیسی تیاری ہے ان لوگوں کی، ہمارے تو ہوش و گمان میں نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ مسلمان سویا ہوا ہے۔ کلیم عاجز کا یہ شعر کہ میں فقیر خانہ بدوش ہوں، میرا انجمن میں گزر نہیں، نہ دکھاؤ خواب محل اسے جسے جھوپڑے کی خبر نہیں، میرا درد یہ کون سا درد ہے کہ قرار شام و سحر نہیں، میرے دشمنوں کو ہے سب پتہ، میرے دوستوں کو خبر نہیں۔ یہودیوں کا کتنا ایمان ہے اللہ کے نبی کے زبان سے نکلے ہوئے جملوں پر کہ جیسے وہ جملے نکلے ان کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ تو یہ حضرت ابو تمیم داری نے جب سنا تو کہا کہ ہمیں راستہ بتاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ عرب کا کیا حال ہے؟ تو ابو تمیم داری کہنے لگے ایک شخص آیا ہے، محمد نام ہے، اس نے ابھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگ اسے پریشان کر رہے ہیں۔ دیکھو دجال بھی اس مقام پر داعی بن گیا۔ دجال کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا خیر لہم ان تطیعوہ، کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم اس نبی کو نبی مان لو، ایمان لے آؤ۔ انی مخبرکم انی انا المسیح الدجال، کہ میں تمہیں صاف طور پر بتا دوں کہ میں مسیح دجال ہوں، اور جب نکلوں گا تو تمہاری نسلوں کو ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت ابو تمیم داری گھبرا گئے، فوراً اپنے ساتھیوں کو لیا، یمن واپس نہیں گئے۔ نکلنے میں مدد بھی دجال نے کی ہے۔ جب وہ نکلے ہیں
تو فوراً مدینہ المنورہ میں گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ بتایا اور مسلمان بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی نے پورا واقعہ سنایا اور کہا ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، 3 مرتبہ اپنے عصا کو زمین پر مارا اور کہا کہ دجال ان 2 مقامات پر آ نہیں سکے گا، یہ میرے شہر کی خاصیت ہے۔ دجال پوری دنیا میں گھومے گا مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ سن لو، جسے اس کے فریب اور مکر سے بچنا ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس وقت 3 شہروں کی طرف ہجرت کرے، 4تھی جگہ پر بالکل مت رہنا ورنہ تمہارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ایک تو یا تو مکہ المکرمہ کی طرف ہجرت کر لو، مکہ میں بس جاؤ، یا مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر لو، مدینے میں بس جاؤ، یا شہر غوطہ میں ہجرت کر لو جہاں امام مہدی علیہ رضوان رہے گے تو بچ جاؤ گے۔ ان 3 مقامات کے علاوہ، ان 3 مقامات کے علاوہ جہاں بھی مسلمان رہے گا وہ دجال کو خدا مان لے گا۔ جب دجال نکلے گا ایک بڑا مضبوط ایمان والا یہ کہے گا کہ میرا ایمان مضبوط ہے، وہ اپنے ایمان کے زعم میں، گھمنڈ میں وہ آگے بڑھے گا، دجال سامنے سے آئے گا، فَيَتَّبِعُهُ مِنَ الشُّبْهَاتِ۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس زمانے کا سب سے بڑا مضبوط ایمان والا ہوگا۔ اس زمانے میں پکڑ لو تہجد گزار، روزہ رکھنے والا، نوافل پڑھنے والا، سنتیں پڑھنے والا، چہرہ نبی کے مطابق، لباس نبی کے مطابق، عقائد نبی کے مطابق، ظاہر نبی کے مطابق، باطن نبی کے مطابق، تجارت نبی کے مطابق، زراعت نبی کے مطابق، اتنا مکمل مضبوط ایمان والا آدمی اس زمانے کا جب جائے گا فَيَتَّبِعُهُ مِنَ الشُّبْهَاتِ، دجال اس کے ایمان میں شک پیدا کر دے گا۔ وہ جاتا ہوا رب کو رب مانتا ہے، اللہ کو اللہ مانے گا، مگر جب دجال کے پاس جائے گا دجال کو خدا مان کر آئے گا۔ 2 لقب سے یہودی دھوکہ کھا گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہودیوں کو فیل کرنا ہے۔ اتنی عقل مند قوم ہے مگر دھوکہ کھا گئی۔ غور سے سننا، 2 لقب، ایک لقب مسیح دجال، دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں اور عیسیٰ بن مریم کو بھی مسیح کہتے ہیں، عیسیٰ مسیح اور مسیح دجال۔ یہودیوں نے عیسیٰ مسیح کو دجال سمجھ لیا اور دجال کو عیسیٰ مسیح سمجھ لیا، اور عیسائیوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، کیونکہ عیسائیوں کو اپنے بارے میں پورے حالات معلوم نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد 100 سال کے بعد بائبل لکھی گئی ہے، 100 سال کے بعد اس کا اصل نسخہ گم چکا، جس نے جو سنا وہ لکھ دیا، جس نے جو سنا وہ لکھ دیا۔ تو جو علامت دجال کی تھی انہوں نے وہ عیسیٰ مسیح سمجھ لیا، اور جو علامت عیسیٰ مسیح کی تھی وہ دجال سمجھ لیا، مسیح اس لقب کی وجہ سے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ مسح، جیسے ہم ابھی وضو کرتے ہیں، وضو میں ہم مسح کرتے ہیں، مسح کے معنی ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا، جیسے ہم بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کر لوگوں کو علاج کریں گے۔ کوئی کوڑی اور برس اور جزامی ان کے پاس آ جائے گا جس کے بدن پر کوڑ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ پھیرے گے، اس کا کوڑ کا مرض دور ہو جائے گا۔ کوئی نابینا ان کے پاس آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرے گے، وہ دیکھنے لگ جائے گا۔ کوئی شخص مردہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بدن پر ہاتھ پھیرے گے اور قم بإذن اللہ کہے گے، اور وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گا۔ دیکھو یہ کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کر رہے ہیں، مردے کو زندہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی علاج کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی کر رہے ہیں جو دجال کر رہا ہے۔ دجال بھی مردے کو زندہ کرے گا، اور دجال بھی کھیتیوں کو آباد کرے گا، اور دجال بھی لوگوں کا علاج کرے گا۔ سمجھنا ہمیں ہے کہ کون کیا ہے۔ تو یہ جو مسیح ہے، مسح یمسح سے ہے، یعنی ہاتھ پھیرنا، اسی لیے مسیح آپ کو کہا جاتا ہے۔ اور دجال کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ یہ مسیح سین یا ہا کا ہے، جو علماء ہوگے وہ میری بات کو سمجھے گے، سیحون سے اس کا مادہ ہے۔ سیحون کہتے ہیں ٹورسٹ کو، گھومنے پھرنے والے کو۔
تو دجال 40 دن میں گھومے گا پھرے گا، اسی لیے اسے مسیح کہتے ہیں. وہ ایسا مسیح نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا مسیحا ہے، ہمیں بچائے گا، یہ ہمارا مسیحا ہے، یہ کرے گا. وہ والا مسیحا دجال نہیں ہے. دجال وہ والا مسیحا ہے کہ وہ ٹورسٹ ہوگا، وہ گھومے گا پھرے گا لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے. تو لہٰذا ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہوگا کہ دجال کا لقب ہمیں پتہ چل گیا. دجال دکھے گا کیسا؟ فرمایا ہے کہ ممسوح. ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو سیدھی آنکھ ہوگی، یہ سیدھی آنکھ ممسوح، مٹی ہوئی ہوگی، بالکل ختم، پلکیں بھی نہیں ہوگی، مٹی ہوئی ہوگی، یہ حصہ بالکل خالی ہوگا. اور جو بائیں آنکھ ہوگی فرمایا کہ وہ ایسی نکلی ہوئی ہوگی باہر انگور کے دانے کی طرح، اور اس کا شیپ اونٹ کی آنکھ کی طرح اس کی آنکھ ہوگی. جیسے اونٹ ہے نا، اونٹ کی آنکھ ہوتی ہے ایسی ٹیڑھی، بالکل ایسی ہی آنکھ دجال کی ٹیڑھی ہوگی. گھنگریالے بال ہوگے، گال پچکے ہوئے ہوگے، قد آور ہوگا، ہٹا کٹا ہوگا، اور وہ چلے گا پوری اپنی رفتار سے. تو یہ دجال کا حلیہ بیان بھی کیا ہے. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دجال قتل کب ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترے گے، میں نے بتایا تھا دمشق کے مشرقی مینارے پر، فجر کی نماز ادا کرے گے. فجر کی نماز ادا ہوگی تو پہلا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا اور 40واں دن دجال کا ہوگا. دجال گھوم پھر کر سیریا کی طرف آئے گا، یعنی ملک شام کی طرف آئے گا، جس کے اندر حضرت امام مہدی مسلمانوں کو لے کر بسے ہوگے، اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوگے. جب یہ دمشق کی سرحد پر پہنچے گے، جو باب لد کہتے ہیں، آج بھی وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ باب لد. حالانکہ یہ اللہ کے نبی نے جو بتایا نا کہ باب لد کے مقام پر دجال قتل ہوگا، یہ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا تھا، جب یہ شہر، یہ بستی آباد بھی نہیں ہوئی تھی. یعنی فلسطین میں باب لد اس وقت نہیں تھا، جب وہ چوڑا ہوتا گیا تو تھا. آپ سمجھ لیجئے 1948 میں اسرائیل نے اس جگہ کو اپنے قبضے میں لیا اور وہاں پر ایک شہر آباد کیا، اور اس شہر کا نام اس نے لد رکھا. دا سٹی آف لد اسے کہتے ہیں. اور وہاں پر ایک بڑا ایئرپورٹ اس نے بنایا. لد ایئرپورٹ بھی کہتے ہیں اسے، لدہ ایئرپورٹ بھی کہتے ہیں اسے، بین گورین ایئرپورٹ بھی اسے کہتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ، اس سے بڑا ایئرپورٹ آج تک نہیں بنا پوری دنیا کا. اور پوری دنیا کے سب سے زیادہ تیز رفتار ایروپلین وہاں پر موجود ہیں، جو اس نے اپنی ٹیکنالوجی سے بنائے ہیں. اب اس کا مشن کیا ہے؟ وہ یہ سوچ رہا ہے، اس کی نظر میں تو وہ عیسیٰ مسیح ہے، وہ دجال کو عیسیٰ مسیح سمجھ رہا ہے نا. اس کی نظر میں یہ ہے کہ جب دجال سامنے سے آئے گا، یعنی حضرت عیسیٰ جب قتل کرے گے دجال کو، تو وہ بچانے کے فراق میں ہیں کہ ہم ہمارے مسیحا کو پلین میں بٹھا کر بچا کر لے کر چلے جائیں گے. ان کا یہ پلان. تو اللہ کے نبی کی جب زبان سے باب لد کا ذکر نکلا تو آباد نہیں ہوا تھا. دیکھو 1400 نبی کے برحق ہونے کے لیے یہی کافی ہے. اللہ کے نبی کی ایک ایک حدیث نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ایک جگہ پر کچھ آبادی ہے ہی نہیں، ناندیڑ سے باہر کچھ آبادی ہے ہی نہیں، اور کوئی شخص 1400 سال پہلے یہ کہہ دے کہ فلاں ناندیڑ کی بستی میں یہ ہونے والا ہے، تو وہ آباد نہیں تھا، آباد ہوا، اور اس کا نام بھی وہ رکھا گیا اور تیاریاں بھی اس کی وہ ہو رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نکلے گے جامع مسجد سے دمشق کی، تو دجال بالکل ان کے سامنے ہوگا اور نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حدیث میں تو نیزے کا ذکر ہے، اس زمانے میں کون سا ہتھیار ہوگا یہ نہیں پتا.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اسے دیکھیں گے نمک کی طرح وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، اس کی طاقت ختم ہو جائے گی، وہ اوپر کی جانب سے پگھلے گا اور نیچے کی جانب سے بھی پگھلے گا، اس کا سر اپنے قابو میں نہیں ہوگا، جب وہ نیزہ پھینک کر اسے مارے گے تو وہ زمین پر گر جائے گا اور اس کی ایک آنکھ باہر ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے لپٹیں گے ایک بڑے تابوت میں اور لپیٹ کر سامنے ایک کنواں ہے اس کنویں میں پھینک دے گے۔ آج بھی باب لد پر جامع مسجد کے بازو ایک کنواں بنا ہوا ہے۔ کتنی تعجب کی بات ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دے گے۔ پھر یاجوج ماجوج جب نکلے گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جیسے امام مہدی کو کہا تھا دجال کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، تم چھپ جاؤ، دجال کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اتارا، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ آپ کوہ طور پر پورے مسلمانوں کو لے کر چلے جائیے، کوہ طور پھیل جائے گا، بڑا ہو جائے گا، پورے مسلمان وہاں پر آ جائے گے، بس جائے گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر چلے جائے گے اور یاجوج ماجوج نکلے گے، سارے سمندروں کو پی جائے گے، سارے درخت کے پتے کھا جائے گے، ایک کانٹا ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ہم ایک ہے تو وہ 99% ہے، اس قدر کثیر تعداد میں یاجوج ماجوج جب نکلے گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بد دعا کرے گے اور مسلمان ان کے لیے بد دعا کرے گے، تو ان کی گردن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کیڑے کو پیدا کرے گا، وہ کیڑا ان کی گردن سے انہیں کھانا شروع کرے گا اور ان کے پورے جسم کو کھوکھلا کر دے گا۔ غرض یاجوج ماجوج اپنے جسم کے نکلے ہوئے کیڑے سے ہی خود بخود مر جائے گے۔ اب جب اتنی تعداد میں وہ ہوگے تو لاشیں بہت ہوگی، لاشوں سے تعفن ہوگا، بدبو پیدا ہوگی اور مسلمانوں کو پریشانی ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرے گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائے گا، وہ بارش جب برسے گی تو وہ بدبو کو ختم کیا جائے گا اور ان کی لاشوں کو پرندے، اللہ نے ایسے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ وہ پرندے ایک ایک شخص کی لاش کو اپنے پنجوں میں پکڑے گے اور سمندر میں پھینکے گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سمندر میں ان کی لاشوں کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کرے گے، ان کی اولاد بھی ہوگی اور آپ کا انتقال بھی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہوگا تو تدفین کہاں پر ہوگی، دفن کہاں پر ہوگے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے کے سائٹ دو ہیں، حضرت ابوبکر صدیق سیدھی جانب ہے، حضرت عمر بن خطاب بائیں جانب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لیٹے ہوئے ہیں تو یہ دونوں صاحبین بازو ہیں، اور آپ حضرت ابوبکر صدیق کے نیچے یعنی آپ کے اس جانب جگہ آج بھی خالی ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی، وہاں پر انہیں دفن کیا جائے گا۔ آج بھی روضہ رسول میں، روضہ مطہرہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ خالی ہے۔ اس کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا، ایک دابۃ الارض، ایک جانور نکلے، اخرجنا لہم دابۃ من الارض تکلمہم، ایک دابۃ الارض ایک جانور نکلے گا، وہ مسلمانوں کو نشان لگائے گا کہ یہ مومن ہے، وہ کافر پر کفر کا نشان لگائے گا۔ پھر سورج مغرب سے دوسرے دن نکلے گا، توبہ کا دروازہ بند ہوگا اور پھر قیامت قائم ہوگی۔ یہ میں نے بہت مختصر میں بتایا، ابھی 2-3 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا۔ دیکھیے بزرگوں اور دوستو، دجال کی جو ایک آنکھ ہے، ایک آنکھ والا آدمی عیب دار سمجھا جاتا ہے، عیب ہوتا ہے اس میں ایک آنکھ والا آدمی، لیکن یہودیوں نے اسے خوبی بنایا۔ آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے تو ایک آنکھ کا سمبول اور لوگو لگا ہوا ہے، ایک آنکھ کارٹون میں بتائی جاتی ہے، چھوٹے بچوں کا ذہن بنایا جاتا ہے، ایک آنکھ فلم میں بتائی جاتی ہے اور نشان بھی کیا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے لوگ نشان کرتے ہیں اس ایک آنکھ کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو تنظیمیں یہودیوں کی کام کر رہی ہے، ایلومیناتی اور فری میسن جسے کہا جاتا ہے۔ ان کے کچھ سمبولز سے وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ لوسیفر کی پوجا کرتے ہیں جو بکرے کی طرح دکھتا ہے، ان کا معبود ہے، ان کا خدا وہ مانتے ہیں، ان کا دیوتا مانتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، اس طریقے کا وہ نشان بناتے ہیں۔ جہاں کہیں آپ یہ فیشن دیکھو کہ اس طریقے کا نشان بنا ہوا ہے، سمجھ لینا یہ دجالی لشکر کا آدمی ہے۔ کچھ لوگ اس طریقے کا بھی نشان بناتے ہیں، 666 ہوتا ہے،
18 نمبر یہ شیطانی نمبر اس زمانے میں مانا جاتا ہے، کیونکہ لوسیفر راضی ہوتا ہے 18 جانوروں کی قربانی سے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر 18 بکرے کاٹے جائیں گے، 18 جانور کاٹے جائیں گے تو قربانی قبول ہوگی، اس طریقے سے وہ نشان بناتے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں فلم اسٹاروں کے ذریعے سے، سیریلز اور فلم کے ذریعے سے ہمارے بچوں میں یہ بات پھیل گئی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بہت اچھا کھانا بنا ہے، یوں اس طریقے سے وہ ہاتھ بتا دیتا ہے، کوئی کہتا ہے یوں کرتا ہے۔ سلام کی جگہ پہ عرب کے زمانے میں جب نیا نیا اسلام آیا تھا تو ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزرے تو وہ کہنے لگے انعام صباحن، یعنی گڈ مارننگ اس زمانے میں، یعنی عربی میں کہ تمہاری صبح اچھی ہو۔ انعام صباحن کے معنی یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اسلام کے ماننے والے ہو اور تمہیں اللہ نے سلام دیا ہے، تم اس کے بعد پھر یہ زمانے جاہلیت کا سلام کیوں لیتے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ آج گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ کا دور دورہ ہے، یہ نشانات کا دور دورہ ہے۔ تو یہ نشانات جہاں کہیں بچے، اپنے بچوں کو بچائے کارٹون اور سیریل اور فلم کے ذریعے سے۔ پتہ نہیں کہ کب کون سا بچہ دجالی لشکر میں شامل ہو جائے۔ اس لیے بزرگوں، ہمارے پاس 4 چیزیں تھیں، یا آخر بات میں بتا کر اپنی بات ختم کروں۔ ہمارے پاس خلافت تھی، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ تھے، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی حیدر، خلافت راشدہ گزری ہے۔ ہمارے پاس تھی خلافت، اور دوسرے نمبر پر معیشت تھی، تیسرے نمبر پر معاشرت، چوتھے نمبر پر عقائد، ایمان، عبادت ہمارے پاس تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے ہم سے ہماری خلافت کو چھینا۔ ایک بکیٹ آپ لے لیجئے، اس بکیٹ میں نیچے سے سوراخ کر دیجئے، سب سے پہلے اس میں خلافت کو ڈالیے، پھر معیشت کو، معاشرت کو ڈالیے، پھر اس کے بعد اخلاق، ایمانیات، عبادت، عقائد کو ڈالیے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہم سے ہماری خلافت کو چھینا، ہماری خلافت ختم ہو چکی ہے۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے ہماری معیشت، اکانومی کو چھینا، کہ ایک زمانہ تھا مسلمانوں کے پاس مال بہت زیادہ تھا، آج یہودیوں کے پاس پورا مال ہے، پورا سونا، پوری دنیا کا سونا سب سے زیادہ یہودیوں کے پاس ہے۔ تیسرے نمبر پر معاشرت تھی، چلو کم سے کم دن گزر رہے تھے کہ بھائی بہن میں محبت تھی، ماں باپ میں محبت تھی، اور اخلاق تھے، عادات تھے، اطوار تھے، اور ہماری تہذیب، تمدن، سب کچھ کلچر ہمارے پاس تھا، اسلامی کلچر۔ آج وہ بھی ہم سے رخصت ہو گیا، ختم ہو گیا۔ آج برقع پہننا ایک فیشن بن چکا ہے۔ آج ٹوپی رکھنے کو عیب سمجھا جاتا ہے، داڑھی رکھنے کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ آج اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنانے کو مسلمان عیب سمجھتا ہے۔ آج سلام کلام کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ آج ہم میڈیا میں لگے ہوئے ہیں، میڈیا ہمیں تباہ و برباد کر کے چھوڑے گا۔ تو لہٰذا چوتھی چیز ہمارے پاس ایمان تھا، اب ایمان پر ان کے ڈاکے ڈالنے کی تیاری ہے۔ اسی لیے لہٰذا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، فرمایا کہ اس زمانے میں منافقین جو تھے وہ افواہیں پھیلایا کرتے تھے، بری بری خبریں پھیلایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ٹی وی کے ذریعے سے، وی سی آر کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے لہذا فرمایا کہ تم بغیر تحقیق کے کسی بھی خبر کو آگے مت بڑھاؤ۔ واٹس ایپ اور فیس بک پر جب کچھ آ جائے تو تحقیق کرے اور پھر آگے بڑھائے، اور دجال کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائے، امام مہدی کے بارے میں بچوں کو بتائے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بچوں کو بتائے، اور سترک اور چوکن نہ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے انجانے میں ہم دجالی لشکر کے سپاہی نہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ۔ سنتیں پڑھ لیجئے بھی۔